اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، اب چونکہ مولا علی صلوات اللہ علیہ کی آمد قریب ہے تو ہم نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ٹرائی سیریز امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے رکھی جائے ویڈیوز کی صورت میں، اور اس میں دشمنان حیدر کرار کے لحاظ سے جو سارے معاملات ہیں، جو مولا علی کے اختیارات کا یا امیر المومنین کے ولی شرعیہ ہونے کا نعوذ باللہ انکار کیا جاتا ہے، یا دیگر معاملات خلافت سے ریلیٹڈ اور بھی، یا ولایت علی میں جو بھی بکواسات کی جاتی ہیں ان کا ہم تفصیل سے جواب دیں گے، اور جتنا ہو سکا ان لوگوں کی ان بکواسات کو ہم رد کریں گے۔ حال ہی میں مولوی راشد بریلوی جو ایک ناسبی ملا ہے، اس نے انجینئر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، بیگے پارٹ اس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح دشمنان حیدر کرار کو رضائے الہی مل جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وقت آگے بغیر چلتے ہیں اس کی ویڈیو کی ضرورت، اس کے بعد پھر یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم دلائل دیں گے تو ان حضرت کے دلائل کہاں جا کے نال اینڈ وائڈ ہوتے ہیں اور ہمارے دلائل کہاں دل پر اثر کرتے ہیں۔ لیٹس گو۔ ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی مرتد، دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز، تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی بلوائی، چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون اے رضی اللہ عنہ۔ چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے مقابلہ میں آنے والوں کو کیا سمجھتے تھے؟ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر کیا موجود ہے؟ ایک حوالہ میں اہل تشیع کی کتاب سے پیش کرتا ہوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے حوالے سے، جو کہ اہل تشیع کی معروف اور معتبر کتاب نہج البلاغہ کے اندر مکتوب نمبر 58 مولا علی کا موجود ہے۔ جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں جو لوگ آئے اہل شام، حضرت مولا علی فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، ظاہر یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا رب بھی ایک ہے، ہمارا اور ان کا نبی بھی ایک ہے، وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدًا، اور ہماری اسلام میں دعوت بھی ایک ہے، لا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے اور اللہ رسول کی تصدیق کرنے میں ان سے زیادہ نہیں، ولا یستزیدوننا، اور نہ وہ ہم سے زیادہ ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے میں ہم ان سے زیادہ نہیں اور وہ ہم سے زیادہ نہیں، بلکہ جس طرح ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی اہل شام بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت اہل تشیع کی کتاب کے اندر موجود ہے، قرب الاسناد کے اندر، اس کے صفحہ نمبر 94 پہ روایت نمبر 318، امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقابلہ میں آنے والوں کو نہ تو مشرک جانتے تھے، نہ ان کو منافق جانتے تھے، بلکہ فرماتے تھے ہم اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہم پر زیادتی کی۔ جھوٹ بول رہا ہے ہوتیا۔ جی سامعین گرامی قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے مولوی راشد کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ دیکھیں مولوی راشد صاحب، پہلے بھی ہم درجنوں دفعہ ایک بات کو واضح کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی آپ کی علمی حیثیت نہیں ہے، نہ آپ کے پاس اتنے دلائل ہیں کہ آپ مخالفین اہل بیت کا دفاع کر سکیں۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسے لنگڑے قسم کے عذر پیش کرنا چھوڑ دیں، آپ کے پاس اتنا یہ پاور پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ ان کا دفاع کریں، یا پھر ان کے اوپر آپ شیعہ کتابوں سے عبارات پیش کر سکیں اور انہیں منوا سکیں۔ حضرت نے 2 عبارتیں پیش کی ہیں جس میں مولا علی معاویہ اور اس کے سارے طبقے کی تعریف کر رہے ہیں، نام نہاد تعریف جو ایک قرب الاسناد اور سامعین دوسری نہج البلاغہ۔ سامعین گرامی قدر، قرب الاسناد کی روایت میں تو سند تھی نہیں، اور نہ ہی سند تو چھوڑیں، ایک راوی بھی نہیں تھا جس نے مولا صادق سے روایت کی ہو۔ تو صاحب قرب الاسناد کا چونکہ امام صادق سے سماعی ثابت نہیں، وہ مولا کے دور میں تھے ہی نہیں، تو اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ منقطع روایت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مولا صادق تک اگر کوئی قول ثابت نہیں ہے تو پھر اس سے استدلال کر کے آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور دوسری بات نہج البلاغہ،
نہج البلاغہ کے لحاظ سے ایک بات ہم واضح کر دیں، ہم درجنوں دفعہ بتا چکے ہیں کہ نہج البلاغہ کو ہم مطلق طور پر صحیح نہیں مانتے. نہج البلاغہ میں صحیح روایات بھی ہیں، مردود اقوال بھی ہیں، اور بہت سی ایسی عبارات ہیں جو سید رضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ناقص نقل کی ہیں، انہیں کمپلیٹ نقل نہیں کیا، کیونکہ یہ کتاب کوئی منابع حدیثیہ شیعت میں سے نہیں ہے. یہ صرف ایک فصاحت اور بلاغت کے چھوٹے سے نمونے امیر المومنین کے جو دنیا عرب میں کلام موجود ہیں، یہ صرف فصیح و بلیغ خطبات اور ان ارشادات کا جو ایک ہلکی سی نسبت رکھتے ہیں امیر المومنین کے ساتھ، در کتب اہل سنت و شیعہ، اس کا مجموعہ. نہج البلاغہ کوئی کتب اربعہ جیسی کتاب تھوڑی ہے، حالانکہ کتب اربعہ میں بھی یہ کتاب سلیم جیسی کوئی کتاب تھوڑی ہے، لیکن کیا کریں کہ جہالت ان لوگوں کی سر چڑھ کے بولتی ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. سامعین، اب نہج البلاغہ کے لحاظ سے ہم ایک چیز آپ کے سامنے کلیئر کریں. یہ کتاب استناد نہج البلاغہ، یہ شیعہ اور سنی دو علماء نے مل کے اس کتاب کو لکھا، علی نقی نقن اور امتیاز علی عرشی رامپوری. یہ شیعہ سنی دونوں علماء نے مل کے اس کتاب کو لکھا، اور اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ نہج البلاغہ کی جو اسانید ہیں، جو مدارک ہیں، ان میں کئی ایک آدھ اہل السنہ کے حوالہ جات موجود ہیں. سامعین گرامی قدر، تو اور بڑی مزے کی بات ہوئی جو خط پڑھ رہے ہیں، اس خط کا راوی کون ہے، کس نے مولا علی سے یہ خط نقل کیا؟ تو بھائی اس طرح کی عبارتیں اگر آپ لا کر ہمارے سامنے رکھیں گے تو ہم آپ کے اوپر ہنس ہی سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے. معاویہ کا دفاع کرنے کے لیے آپ کو کوئی ٹھوس ثبوت چاہیے ہو تو پھر اپنے کسی بڑے ناسبی سے پوچھ کے آئیں، تاکہ وہ ایٹ لیسٹ آپ کو گائیڈ تو کر دے کہ مد مقابل کے سامنے جا کر استدلال کس طرح کیا جاتا ہے. اور یہ اللہ جانے پتہ نہیں کن کے ساتھ مناظرے کرتے رہیں، یہ وہابیوں اور دیوبندیوں کے ساتھ مناظرہ کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن سمجھ رہے ہیں. کبھی مکتب اہل بیت کے کسی فرد کے ساتھ کریں، آپ کو لگے پتہ. سامعین گرامی قدر، اور سب سے بڑی بونگی، انتہائی بڑی جہالت، معاویہ مولا علی سے پیار کرتا تھا. واہ سبحان اللہ، کیا کہنے. سامعین گرامی قدر، میں معاویہ کے اس سارے کیریکٹر کو سامنے رکھ کے اگر مفتی راشد کو ایگزامپلس دوں کہ جناب میں آپ کے گھر کے باہر آ کے تھوڑ فائرنگ کرنا شروع کر دوں، آپ کے گھر پہ گولیاں چلاؤں، اس کے بعد زور سے میں دور سے کھڑا ہو کے آوازیں لگانا شروع کروں، مفتی راشد بریلوی صاحب آئی لو یو، تو آپ کیا کہیں گے؟ سارے کہیں گے یہ پاگل ہو گیا، گولیاں بھی مار رہا ہے، بندے بھی لے آیا ہے مارنے کے لیے اور کہہ رہا ہے آئی لو یو. یہ وہی مثال آپ پیش کر رہے ہیں. اور چلیں بفرض محال وہ نہج البلاغہ قرب الاسناد والی جو عبارات آپ نے پیش کی تھیں ایز این ایگزامپل، ٹھیک ہے، مان لیا کہ مولا علی نے معاذ اللہ معاویہ کو بھائی کہا تھا، نعوذ باللہ، چلیں نقل کفر نباشد مان لیا. مجھے اتنا بتا دیں مولوی صاحب کہ حابیل اور قابیل کے مسئلے پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ بھائی نہیں تھے؟ ہاں، جناب آدم علیہ السلام کے دونوں ہی بیٹوں کو آپ ہدایت یافتہ کہیں گے. حابیل اور قابیل کے مسئلے پہ کیا کہنا ہے آپ کا مفتی راشد صاحب؟ کیا وہ بھائی نہیں تھے؟ سوچ کے جواب دیجیے گا اس مسئلے کا. یہ وہ پھانا ہے الحمدللہ جو ٹھک گیا آپ کو، اور یہ قیامت تک نکلنا نہیں ہے. اگر علی معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ مارنا اتنا ہی آسان ہے، حابیل اور قابیل بھائی بھائی کا نعرہ بھی ماریں، پھر وہ سگے بھائی ہو کے ایک جیسے نہیں ہیں. یہ تو چھوڑ ہی دیں، میں قسم نکال لی نا میں نے عاصم الکوفی. تو خیر آئیں جی سامعین، آپ کو معاویہ کی محبت علی ہم دکھائیں ذرا. یہ صحیح مسلم میرے پاس موجود ہے، صحیح مسلم چھوٹی موٹی کتاب نہیں، صفحہ نمبر 74 جلد نمبر 6 میں فضیلتوں کے مسائل میں، یعنی کتاب المناقب میں مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں 6220 نمبر حدیث میں سعد بن وقاص سے مروی ہے کہ قال امر معاویہ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تصب ابا تراب نعوذ باللہ من ذلک. سعد بن ابی وقاص کو معاویہ نے یہ آرڈر دیا کہ تو علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتا، نعوذ باللہ من ذلک، تو بھی حیدر کرار کو گالیاں دے، لا حول ولا قوت الا باللہ. سامعین گرامی قدر، پھر یہ اتنا بڑا تعویلوں کا ٹوکرا لے آتے ہیں کہ سب سے مراد تنقید ہے، گالی نہیں ہے. بے سے اور خوب، اگر سب سے مراد صرف تنقید ہے، گالی نہیں ہے، اس پر کوئی لغوی حوالہ ہے آپ کے پاس؟ چلیں تنقید ہی صحیح، کیا خلیفہ راشد پہ تنقید کرنے کی معاویہ کے پاس اتھارٹی تھی؟ معاویہ کو اتنا اختیار تھا کہ خلیفہ راشد پہ تنقید کرے؟ معاویہ کا وہ حدیث نہیں پتہ تھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین؟ اب کہاں گئی وہ حدیث؟ اب کہاں گئی خلافت راشدہ؟ مرزا انجینئر نے بالکل ٹھیک کہا تھا، پہلے خلیفہ کے مخالفین مرتد، دوسرے کے کفار، تیسرے کے بلوائی، چوتھے کے رضی اللہ. بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا وہ.
تعویلوں کے ٹوکرے اپنے پاس رکھیں. مولوی صاحب تعویلیں کرنے سے آپ سچے ثابت نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ تعویل کرنے کا حق رکھتے ہی نہیں ہیں. یہ آپ کے علامہ صاحب احمد سعید صاحب، ان کی کتاب الحق المبین میرے پاس موجود ہے، یہ کتاب لکھی ہی انہوں نے اس موضوع پہ ہے کہ گستاخی کی تعویل کرنے والا خود گستاخ ہے، گستاخی کی تعویل ہی ممکن نہیں ہے. یہ سر آپ ہی کی اصول و ضوابط ہے. سامعین گرامی قدر، میں نہیں کہہ رہا. اور چلیں آئیں، روایات حدیث قرآن سے تو ان لوگوں کا تعلق کوئی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں فتووں کی زبان. چلیں پھر آئیں بات وہیں ہینڈل کر لیتے ہیں. جلد نمبر 15 فتاوی رضویہ، احمد رضا خان بریلوی، صفحہ نمبر 235. واضح احمد رضا بریلوی صاحب یہاں پہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ صلوات اللہ علیہ سے جنگ کرنے والا اگر ان سے عداوت و بغض کی وجہ سے کرتا تو اہل سنت کے نزدیک بالاجماع وہ کافر ہے. اور خوارج کے متعلق بھی ان کا یہی مذہب ہے. یہ صرف خوارج کی بات نہیں ہے، یہ جنگ جمل و صفین میں آنے والے لوگوں کی بھی بات ہے. حضرت عائشہ، معاویہ، دونوں پہ احمد رضا بریلوی نے کفر کا فتویٰ داغا ہے یہاں پہ، اور کہا کہ اس پہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہیں. کفر کا فتویٰ داغا ہے بھائی. مفتی راشد صاحب، آپ کے امام احمد رضا بریلوی صاحب نے حضرت عائشہ اور آپ کے مامے معاویہ کو کافر کہا ہے. میں کسی شیعہ کتاب یا پھر شیعہ عبارت سے آپ کے سامنے استدلال نہیں کر رہا، یہ آپ کے بابا جی ہیں جنہیں آپ عقائد میں بھی حجت مانتے ہیں. تو سامعین گرامی قدر، جب عقائد میں بھی حجت ماننا ہے ایک بندے کو، پھر اس کی بات کیوں نہیں ماننی، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ہم اگر اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں تو جو بھی ان کے اقوال ہیں جو ان تک ثابت ہوں، الحمدللہ ہم اس سے کبھی ریگریٹ نہیں کرتے، ہم فوراً مانتے ہیں. تو فتاوی رضویہ میں تو کوئی ایسی عبارت نہیں ہے نا جو احمد رضا بریلوی تک ثابت نہ ہو، یہ تو ہیں ہی اس کے فتاوی، تو مانو نا. ہاں، اب کہاں گئی پائی والی؟ اعلیٰ حضرت کو نہیں پتا تھا؟ سوچ کے جواب دیجیے گا مولوی راشد صاحب. یہ وہ پھانا ہے جو الحمدللہ آپ کو ٹھک گیا ہے، اور نہ اوپر جائے گا نہ نیچے جائے گا، یہ گلے میں اڑ چکا ہے.